مدار کہاں پر ہے؟ انفارمیشن کے اوپر ہے. انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ یہ بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا انفارمیشن کا سورس نہیں ہے. وہ کوئی اور عالم ہے جو سورس آف انفارمیشن ہے. زون کے حساب تو یوں سمجھ لیجئے برزخ ہے، لوح محفوظ ہے، کتاب المبین ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن سورس آف انفارمیشن جو صحیح ہے وہ اللہ کی ذات ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سوچنا، میرا کھانا، میرا پینا سب اللہ کے. اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا، میرا سونا، میرا جاگنا سب خیال کے تابع ہے، سب انفارمیشن کے تابع ہے. سورس آف انفارمیشن اللہ ہے. جب انسان اس قانون سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں پہلے دن اس دنیا میں آیا، چونکہ اس دنیا کے آنے میں میرا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کا بھیجا ہوا یہاں آیا. اللہ کا بھیجا ہوا مہمان بھی ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا مسافر بھی ہوں. جس اللہ نے یہاں مجھے بھیجا ہے اس نے میرے آرام و آسائش کے لیے زمین بنا دی. ایسی زمین جو دلدل نہیں ہے کہ آدمی اس پہ چلے تو دھستا چلا جائے. ایسی زمین جو سنگلاخ چٹان نہیں ہے کہ اگر آدمی اس پہ چلے تو ٹھوکر کھا کے گرے اور اس کا سر پھوٹ جائے. ایسی زمین جس کے اندر نشو و نما کی طاقت ہے. ایسی زمین جو انسان کی خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے. ایسی زمین جو انسان کو سایہ فراہم کرتی ہے. ایسی زمین جو انسان کو ماں کی طرح پالتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی گندگی ماں کی طرح چھپا کر اپنے اندر چھپا لیتی ہے. اس اللہ نے وہ زمین بنائی جس زمین کے اوپر ہم مکان بناتے ہیں. اس اللہ نے وہ زمین بنائی جس زمین کی فضا میں ہوائیں چلتی ہیں، گیسز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر انسان کے اندر توانائی اور انرجی نازل کرتی رہے زمین کے اوپر. زمین نہ ہو، فضا نہ ہو، ہوا کہاں ہوگی؟ آکسیجن کہاں سے ہوگی؟ بے شمار گیسز کہاں سے ہوں گی جن کی وجہ سے آپ میں اس زمین کے اوپر تمام مخلوق آباد ہے. لیکن انسان ناشکرا انسان کبھی اس بات کو نہیں سوچتا کہ جب اللہ نے مجھے عالم ارواح سے اس دنیا میں بھیجا تو پہلے سے میرے لیے خورد و نوش کا اہتمام موجود تھا. پہلے سے میرے لیے ہوٹل سرائے موجود تھی. پھر اللہ نے انسان کے لیے آسمان بنائے، آسمانوں سے بارش برسی، سمندر بنائے. سمندر میں اگر طغیانی نہ ہو، سمندر میں بھونچال نہ آئے، جوار بھاٹا نہ اٹھے، 20 فٹ 80 فٹ کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہم آغوش ہو کر بکھر نہ جائیں، ٹوٹ نہ جائیں، تو پانی کے ذرات اوپر نہیں اٹھیں گے. جب پانی کے ذرات اوپر نہیں اٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پانی کے ذرات اٹھ گئے ٹوٹ کر، تو اگر ہوائیں ان کو اوپر اٹھا کر
پانی کے مشکیزیں بنا کر بادلوں کو جنوب سے شمال کی طرف اور مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مغرب کی طرف نہیں گھمائیں پھرائیں گی، اور بادلیں اب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں، تو بارش کا ایک قطرہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے لیے کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور اللہ نے یہ زمین کس کے لیے بنائی؟ آپ کے لیے بنائی۔ لیکن ناشکر انسان نے کیا کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو اللہ کے ہستی کے اوپر اہمیت دی تھی۔ کیسی عجیب کھیل تماشا ہے۔ کہتے صاحب انسان کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی پھر کیسے کریں بھائی جب اللہ کو نہیں؟ ہاں، مرنے کے بعد اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس اللہ نے آپ کے لیے ماں بنائی، جس اللہ نے آپ کی ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، جس اللہ نے آپ کی ماں کے دل میں ممتا بھر دی، جس اللہ نے آپ کے باپ کے اندر شفقت کی ایک لہریں دعا دی، جس اللہ نے آپ کے لیے زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا، چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے یا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ نہیں، کتنے لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ سارے ملنا چاہتے ہیں نا؟ تو اللہ تو مرے بغیر ملتا نہیں۔ بتاؤ کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انسان اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے، اللہ انسان سے بہت زیادہ اچھی تدبیریں جانتا ہے۔ کسی اپنے محسن کے پاس، کسی اپنے محبوب کے پاس جانے سے آدمی ڈرتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، روحانی لوگ نہیں کہ فیصلہ کرتے، آپ کے مذہبی دانشوروں نے جن کا آپ کہنا مانتے ہیں وہی سب کچھ ہیں۔ جب یہ فیصلہ کر لیا کہ مرنا نہیں ہے تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ مرنا جینا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب تک انسان کا پہلا دن نہیں مرتا دوسرے دن پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں روز مار دیتے ہیں اور روزانہ صبح کو زندہ کر دیتے ہیں۔ قرآن ہے۔ تو جب آپ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے روز مر رہے ہیں، روز پیدا ہو رہے ہیں، تو مرنے سے ڈرنے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ بھائی آپ مرا اور سویا برابر کہتے ہیں نا؟ روحانی لوگ یہ نہیں کہتے کہ صاحب مرنے کے بعد اللہ سے ملو گے، نا، وہ کہتے ہیں اللہ سے تو ملنا، اللہ سے تو ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اللہ دور ہو تو ملو نا بھائی جا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ 6 ارب شعور کی چھاپ ہمارے لیے ایک دیوار بن گئی ہے۔ وہ دیوار ہمیں اللہ کو نہیں دیکھنے دیتی۔ اگر ہم 6 ارب شعور
کی چھاپ کو اللہ کی چھاپ پر مغلوب کر دے تو ساری دنیا بھی ہماری ہے، سارے آسمان بھی ہمارے ہیں، چاند سورج ستارے بھی ہمارے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب تمہارے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، زمین کو، آسمان کو، ہر شے کو ہم نے تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، حکم کے تابع کر دیا ہے۔ وہ حکم کہاں ہے؟ وہ 6 ارب شعور میں چھپا ہوا ہے۔ 6 ارب شعور کیا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے، جبکہ آپ کو دنیا میں نہیں رہنا، کچھ کر لیں آپ کو نہیں رہنا، جانے جانا ہے، مرنا نہیں ہے صاحب۔ اس سے بڑا جھوٹی کوئی نہیں دنیا میں، کچھ بھی کر لیں مرنا ہے۔ روحانی ڈائجسٹ میں کئی مہینے ہوئے ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی نے دیکھا بیت المقدس میں کہ ملک الموت اس کو گھور رہا ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہ ملک الموت پھر وہاں جا کے کھڑا ہو کے گھورتا ہے۔ وہ یہ سمجھ گیا کہ بھئی میری موت قریب آ گئی ہے، اب یہ کیا کروں، یہاں سے کس طرح رستگاری ہو کہ شہر سے کہیں دوسرے شہر میں چلا جاؤں، تو یہ ملک الموت جو میرے پیچھے 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 ہے یہ کچھ ٹلے یہاں سے۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا، اور نے کہا کہ صاحب میری ایک درخواست ہے کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہندوستان چھوڑا ہے، اڑا کے۔ سلیمان نے ہوا سے کہہ دیا بھائی اس کو ہندوستان چھوڑ دیا، وہ ہوا نے اسے اڑایا، ہندوستان کے کسی شہر میں اس کو چھوڑ دیا۔ وہ ملک الموت صاحب وہاں بھی پہنچ گئے، وہ گھور کے دیکھا، ان کا تو یہاں بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں ہی تجھے یہاں لایا ہوں بھائی، اور وہاں اس کی روح قبض کر لی، مر گیا ہوں۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے ملک الموت صاحب، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھائی خیر تو ہے کیا، بلاوا آ گیا کیا؟ کہ نہیں بلاوا نہیں آیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہ بھئی میرا شکریہ، ملک الموت میرا شکریہ ادا کرے کہ جی وہ بندہ آیا تھا نا آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کی موت جو ہے ہندوستان میں لکھی ہوئی، وہاں روح قبضہ کرنا، مستقر متاع الہی، ایک وقت مقررہ پر آپ کو یہاں سے جانے جانا ہے۔ ان کا لوگ ترجمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہوا کو حکم دیا اور اس نے ہوا نے بندے کو وہاں چھوڑ دیا، میرا کام آسان ہو گیا۔ میں سوچا تھا میں اسے لے کے کیسے جاؤں گا اتنی دور، تو موت سے مفر نہیں ہے۔ اور آپ کی عمر اللہ نے لکھ دی 80 سال، تو ملک الموت کی مجال ہے کہ وہ آپ کو 75 سال میں لے جائے، اس کی تو پاسپورٹ ہو جائے گی، وہ تو امیگریشن آفیسر ہے بھائی، وہ اگر مہر لگا دے گا غلط سلط تو پاسپورٹ ہو جائے گی، اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر آپ کی متعین کر دی ہے وہ آپ کی حفاظت کرے، اگر وہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا وہاں اس کی پاسپورٹ ہو جائے گی۔ حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا محافظ ملک الموت ہے، اور بڑی عجیب بات ہے وہ ملک الموت سے ڈرتا ہے جو محافظ ہے صحیح معنوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ مومن موت کی تمنا کرتا ہے،
मौत से मुराद ये मुर्दा होना नहीं है। ये आप अपने जहनों को साफ करें। मौत से मुराद मुर्दा होना नहीं है। मौत से मुराद ये है कि आप इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए तोशाए आखिरत जमा करके तैयार रहें, यानी सफर के लिए तैयार रहें। और तैयारी भाई कौन सी बुरी चीज है? तो मोमिन मौत की तमन्ना करता है। अब अगर हम मौत की तमन्ना नहीं करते, क्या हम मोमिन क्या है, मोमिनीन की सफ में खड़े हो सकते हैं? तो फिर कहां खड़े हो भाई? मौत एक इंतकाल मकानी का नाम है। यानी मुराकबार से आप यहां आ गए, वहां से आपका इंतकाल हो गया। यहां से आप मुराकबार चले गए, इस हाल पिंडाल से आपको इंतकाल हो गया। तो एक सफर का एक सफर है। ये हम मौत से क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि 6 अरब इंसान दुनिया में इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि वो अल्लाह की कुर्बत को पसंद नहीं करते। अगर ये 6 अरब शूर की छाप बारी ऊपर से खत्म हो जाएगी तो हम मौत से डरेंगे नहीं, मौत की तमन्ना करेंगे। भाई महबूब के पास जाने से आदमी डरता नहीं, तमन्ना करता। और उसका तरीका यही है कि हर रोज आदमी एक दिन पीछे जाए, यानी हर रोज एक दिन माजी में पलटने का मुराकबा करे। जैसे जैसे आप माजी में जाने का मुराकबा करेंगे, आपका एक दिन कम होता चला जाएगा। अब रह गया ये सवाल कि भाई 40 दिन और 40 साल, तो भाई 40 साल हम आगे आ गए, अब 40 साल फिर पीछे जाए, जबकि हमें 40 साल, उन 40 सालों में मजीद यहाँ फिर 6 अरब इंसानों में रहना है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जब बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूं। अगर आपने अपने माजी में जाने के लिए 1 घंटे की प्रैक्टिस की तो माजी आपकी तरफ 10 घंटे बढ़ जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कोई बंदा हमारी तरफ लपकता है, हम उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। अगर आपने 6 अरब शऊर को रद्द करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, खत्म करोगे तो पागल हो जाओगे, मजलूम हो जाओगे, रद्द करने के लिए अगर आपने कोशिश और जद्दोजहद की और उसमें आपने हौसले से काम लिया तो अल्लाह ताला का दौड़ना, अल्लाह ताला का दौड़ना क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला दौड़ कर आता है, क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला के लिए फासले नहीं है। ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम। अल्लाह एक ऐसी हस्ती है उसे नींद भी नहीं आती, कुनूद भी नहीं आती, सोता भी नहीं अल्लाह, फासला नहीं है। जब अल्लाह दौड़ कर आएगा, आता है, तो हो सकता है आपका एक दिन का सफर 40 साल के ऊपर मुहित हो जाए।
لیکن بات وہی ہے کہ آپ ہلے تو صحیح، ٹس سے مست ہوں. روحانیت ہرگز مشکل کام نہیں ہے، اور روحانیت بہت مشکل سفر ہے. مشکل اس لیے نہیں ہے کہ روحانیت کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ کی اصل روح ہے، آپ کی روحانیت ہے، آپ کی ریئلٹی جو ہے وہ روحانیت ہے، اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے تو روح میں تو فاصلہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ چیزیں مادی جسم ہی سب کچھ ہے، پھر فاصلے ہی فاصلے، فاصلے ہی فاصلے، فاصلے ہی فاصلے. میں کہتا ہوں کتنی عجیب بات ہے. مشاہدہ یہ ہے کہ روح کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا. مشاہدہ یہ ہے کہ روح کے بغیر آدمی کھا نہیں سکتا. مشاہدہ یہ ہے روح کے بغیر آدمی کاروبار نہیں کر سکتا. روح کے بغیر کوئی ماں نہیں بنتی، کوئی باپ نہیں بنتا. کیسی عجیب بات ہے. اس حقیقت کے باوجود انسان اس مادی جسم کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام پیغمبروں نے کیا ہے. مراقبے کا مفہوم، معنی آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. کتابیں بھی پڑھی، کتاب بھی پڑھے، تقریروں بھی سنا، مقالات بھی سنے. مراقبے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تلاش کرے، اپنی اصل کو ڈھونڈنا اور اپنی اصل کی معلومات حاصل کرنا مراقبہ ہے. جب آپ مراقبہ کریں گے، اپنی اصل کو تلاش کریں گے، جسمانی وجود کا تجزیہ کریں گے، مرنے جینے کا جو ایک عمل ہے اس کے بارے میں تفکر کریں گے، تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات وارد ہوگی کہ یہ جسم روح کے تابع، اس کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے. کوئی آدمی، ایک آدمی بتائے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی مر جاتا ہوں، اسی وقت روح قبض ہو جاتی ہے نا، ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. میں تقریر کر سکتا ہوں جی؟ تو میں تقریر کر رہا ہوں یا روح تقریر کر رہی ہے؟ آپ مجھے سن رہے ہیں، روح کو سن رہے ہیں. یہ جو کچھ بولنا ہے روح بول رہی ہے نا. تو آپ مجھے، میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا روح کو سن رہے ہیں جی؟ اچھا، اب ڈرنا نہیں، مرے گا کوئی نہیں، بہت عمر ہے آپ نے. آپ سب مر جائیں، آپ سب مر جائیں، میں تقریر کرتا رہوں، آپ سنیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ روح بول رہی ہے، روح سن رہی ہے. ایسا ہے نہیں ہے بھئی. میں جو بول رہا ہوں، روح اگر میرے اندر نہ ہو، یہ میں ڈیڈ باڈی ہو جاؤں اسی وقت، تو میں بولوں گا؟ کون بول رہا ہے؟ آپ ڈیڈ باڈی ہو جائیں، آپ سنیں گے؟ کون سن رہا ہے؟ اچھا، اب یہ جو آپ اتنی زور سے ہنسے ہیں مرنے کے نام پہ، کبھی آپ نے مردہ جسم کو دانت نکالتے دیکھا ہے؟ ڈیڈ باڈی کو؟ اگر مردہ جسم ہنسنے لگے گا، سارے گھر والے دانت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس کے اندر روح نکل گئی، بھاگو.
مولوی صاحب کو بلاؤ یاسین شریف پڑھے تاکہ روح دوبارہ اندر آ جائے. تو بھائی روح بول رہی ہے، روح سن رہی ہے. روح آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں وہاں چلو پنڈال میں، آپ آ گئے. اگر یہ ساری ڈیڈ باڈیاں ہوتی اتنی ساری تو بتائیے یہاں تو میں اکیلا بیٹھ کے کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی کس کو سناؤں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ڈیڈ باڈی جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم یقین کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی. اس لیے اب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. اور جب ہم زندہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ روح کیا چیز ہے، یہ تو ہم بول رہے ہیں، یہ تو ہم کھا رہے ہیں. یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. تو آپ زور سے بتائیں آپ بیوقوف ہیں عقل مند ہیں؟ تو اب جب بیوقوف ہونا آپ نے تسلیم کر لیا نہیں کر لیا تو مجھے ایسی تھکا رہے ہو یا اتنی دیر سے میں بول رہا. اچھا چلو کوئی نہیں تھک رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا ہم سب نے کہ ہم بیوقوف ہیں. دیکھیے نا، اس لیے کہ تجربات مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں. تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم بیوقوف ہیں، تو ہمیں کیا اس بے وقوفی سے نجات حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ تو وہ بے وقوفی سے نجات کیسے حاصل کریں؟ کیسے کریں؟ کیا ڈاکٹر بن کے؟ نہیں، کیسے کریں؟ کوئی ایسا گرو ڈھونڈے، کوئی ایسا استاد ڈھونڈے کہ جو عقل کی باتیں بتاتا ہو، بھلے وہ عقل مند نہ ہو لیکن عقل کی باتیں بتاتا. ضروری ہے نا. اچھا اب آپ نے استاد بھی ڈھونڈ لیا، استاد بھی آپ کو مل گیا، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اب ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے استاد کو تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ ہمیں کوئی عقل کی، گر کی، سمجھ کی بات بتا سکتا ہے، تو اس کی بات کو مانا جائے. بھلے آپ اسے فی سند ہیں، بات تو مانے. اور وہ بات ہی ہے کہ انسان اگر اپنی نجات چاہتا ہے تو اس کو اپنی ماضی سے باخبر ہونا پڑے گا. جب تک وہ اپنے ماضی سے باخبر نہیں ہوگا وہ پہلے دن کے بچے کی شعور میں داخل نہیں ہوگا. مجھ سے حضور قندہ بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا داری کی بات ہو رہی تھی، بڑی سننے کی بات ہے، آپ لوگ بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، بہت اچھی زندگی گزرے گی انشاءاللہ. انہوں نے فرمایا بھائی دیکھو، بچے کی 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ باشعور بھی ہوتا ہے، وہ پسند ناپسند بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اچھے برے کی تھوڑی بہت ہی اسے تمیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ 7 سال کا بچہ
इंडिपेंडेंट नहीं होता, वालिदैन के ऊपर डिपेंड करता। पसंद तो उसकी पसंद नापसंद तो है, लेकिन वो ये नहीं कि साहब बाजार से जाके जूता खरीद के लिया है, बाजार से जाके सूट खरीद के लिया है। हाँ, ये होता है कि अगर उसके पसंद का कोई जूता आया वो खुश हो जाएगा, ना पसंद का आया जो आया वो पहनने का। यही होता है ना भाई। भाई आप सब लोग जो इतने बड़े बड़े हैं तो 7 साल की उम्र से तो गुजर के ही आए हैं ना, या सब एकदम बड़े हो गए थे? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, आपको 7 साल की उम्र की कुछ बातें तो याद होंगी ना, है जी? मैं सभी को याद होंगी। तो कोई एक आधी बात, स्कूल जाना, मस्जिद में जाना, मौलवी साहब का मार कुटाई करना। मुझे सबसे ज्यादा याद है, मेरे एक हाफिज जी थे, वो मेरे अब्बा जी ने वहां बिठा दिया था मुझे, वो मुझे मारते पड़े थे। तो किसी ने पूछा कि आप इसी को क्यों ज्यादा मारते? कहने के अजीब आदमी जल्दी से याद कर लेता है। अच्छा, अब जाहिर है जब मैं जल्दी से याद कर लेता था तो मैं तो बच्चों को छेड़ूंगा ना भैया, मैं काम तो कुछ मेरा है नहीं। तो अब वो मुझे क्या करते थे, जो मुझे याद है, वो मेरी गर्दन लेके ना घुटनों में दबा लेते थे, वो कोनियों से मेरी कमर को मारते थे। मुझे तो भाई ये याद है 7 साल का। उसका एक फायदा जरूर है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा हो गया वो भी कमर में खम नहीं आया। उस्ताद की बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब सब लोग बड़ी, अब हंसी मजाक की बात खत्म, संजीदगी से बात करें। सब लोग संजीदा होकर आंखें बंद करें। पहले तो 3 दफे दरूद शरीफ पढ़ें, 3 दफे या हय्यो या कय्यूम पढ़ें, फिर आंखें बंद करें और 7 साल की उम्र में वापस जाएं। 7 साल की उम्र में वापस जाएं और कोई वाकया याद करें। इसके लिए हम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और 5 मिनट में देखना यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माजी में चले जाते हैं। अगर 7 साल की उम्र की आपको कोई बात याद आ गई तो इसका वाज़ेह मतलब ये होगा कि अगर आप 30 साल के हैं तब 7 साल के हो गए, अगर आप 60 साल के हैं तब आप 7 साल के हो गए, और अगर आप 40 साल के हैं तब आप 7 साल के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। खोलें, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं खोलें।
بس اب پوری آنکھیں کھول دیں. اب پہلی لائن میں سے کوئی صاحب جو 7 سال کی عمر میں پیچھے پہنچ گئے کھڑے ہو کے بتائیں کہ کیا دیکھا. کوئی خواتین مردوں میں سے؟ تو اس کے بچوں کے جو سوالات وہ پوچھ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے آتے ہیں. تو میرے ماسٹر مجھے چانٹا مارا کہ تو ان سے پیچھے ہے, آگے والی کلاس کے سوالات کیوں بتا رہا ہے. تو میرے جو ایگزامنر آئے تھے وہ اس زمانے میں ایسے ریٹن ایگزامینیشن نہیں تھے, سلیٹ پہ لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں, اس بچے کو یہ امتحان دینے دیں. تو اس نے میرا وہ پورا پرچہ لے لیا. اور کوئی صاحب جنہیں تجربہ ہوا ہو بتائیں. دو چار ہی کو معلوم کریں گے. ہاں میں بھی بچپن میں اس عمر میں اسکول سے بھاگ گیا تھا. تو ریلوے لائن کے ذریعے میں اوپر سے چکر بہت لمبا سا کاٹ کے میں گھر کی طرف آیا تھا. اور بھی بہت سے واقعہ ہوئے ہیں لیکن کچھ اور بھی شاید. اچھا اور آپ بتائیں. بس ادھر ہمارے گھر میں لوہے کا کام ہوتا تھا. تو امی نے ہماری ابو اوزار لے کر آئے نا, ہتھوڑے, تو انہوں نے اوپر مچان پہ رکھ دیا جسے گیرلی کہتے ہیں. ایک دم بتی گئی. اب ہمارے ابو نے کہا کہ مجھے فلاں چیز دو. انہوں نے وہیں ہاتھ مارا, وہاں سب بچے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی تھی. جو سر پہ ہتھوڑی آئی میرے سر کے اوپر فوارہ نکلا خون کا, کئی ٹانکے لگے. تو بارش اتنی تھی تو میرے ابو نے مجھے گود میں اٹھا کے نا ڈاکٹر کے لے کے گئے, اور گھٹنے گھٹنے پانی تھا. یہ سارا منظر میں نے خود ہی دیکھا بھی. چلو جی شکریہ. میری بہن کی 3ری سالگرہ تھی, میں نے دیکھا اس کا کیک. اچھا دیکھیے, اب یہ اندازہ ہو گیا نا کہ ہم 5 منٹ میں. اچھا یہ جن لوگوں نے یہ 7 سال کی عمر کا کوئی بھی خیال انہیں آیا یا دیکھا وہ ہاتھ اٹھائیں. اب دیکھیے ماشاءاللہ میرے خیال ہے کتنے لوگوں نے نہیں اٹھایا, سبھی نے اٹھا لیا. بس یہی آپ کو دکھانا مقصود تھا کہ اب اگر کوئی آدمی 50 سال کا ہے تو 5 منٹ میں اس نے کتنے سالوں کا سفر کیا ماضی میں, اور کوئی آدمی 20 سال کا ہے. تو اب 2 باتیں ہمیں پتہ چلی کہ ماضی میں اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہے تو اس کی اسپیڈ حال سے زیادہ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ پیدل چل کے جائیں فزیکل باڈی سے 40 سال کی عمر سے 7 سال میں, تو 43 سال میں پہنچیں گے. تو 43 سال کا سفر آپ نے 5 منٹ میں طے کر لیا. اب اگر کوئی آدمی روزانہ 5 منٹ ماضی میں سفر کرے تو اسے کتنے دن لگیں گے ایک دن کا بچہ ہونے میں؟ جی بھائی, تو اس کا مطلب یہ جو ہے ممکن بات ہے. ماضی میں سفر کرنا اس لیے آسان بات ہے کہ انسان ماضی سے گزر کر حال میں آیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ حال سے گزر کر ماضی میں گیا ہو. جس چیز سے آدمی گزر جاتا ہے چونکہ وہ اس کے نقوش اس کے دماغ میں ہوتے ہیں
اس لیے اس کو آسانی سے وہ راستہ طے کر لیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا 7 سال کی عمر کی بات. تو حضور قلندر بابا نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس بچے کو ہر وہ چیز والدین فراہم کرتے ہیں جس کا کبھی اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوتا. یعنی والدین اس کے لیے کھلونا لے آئیں گے, کپڑے لے آئیں گے, جس کو اس کے اندر کبھی خواہش ہی نہیں ابھری. اس کے اندر خواہش نہیں ہوئی کہ میرے پاس سوٹ ہونا چاہیے, لیکن ابا گزر رہے ہیں, اماں وہاں سے گزر رہے ہیں, کوئی خوبصورت سوٹ لگا, ان کا یہ مننے کے بڑا اچھا لگے گا تو وہ خرید کے لے آئیں گے. ایسا ہوتا ہے. کھانا وہ نہیں کھاتے تو ماں پیچھے لیے پھرے گی, 1 لقمہ کھلا دیا, 2 لقمے کھلا دیا. حضور قلندر بابا نے فرمایا اگر کوئی انسان 60 سال کا انسان, 40 سال کا انسان اپنے اوپر 7 سال کی عمر کو محیط کر لے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی کفالت اس طرح کرتے ہیں جس طرح ماں باپ کرتے ہیں. 7 سال کے بچے بن جاؤ. تو مجھ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی کوشش کرو. بہرحال میں نے تو بڑی کوشش کی, الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوں. ایک فقیر ہے بے نوا فقیر ہوتا نہیں ہے. فقیر کے پاس ہی نوا ہوتی ہے, فقیر بے نوا تھوڑی ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آدمی ڈپینڈ کر لیتا ہے تو ہر چیز قدرت اسے فراہم کرتی ہے. قدرت ابھی بھی فراہم کر رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ماضی کو ڈھونڈیں. بچپن ویسے بھی اچھا ہوتا ہے, کھیلنے کا, کودنے کا, کوئی پریشانی نہیں, کوئی کچھ نہیں. 2 بچے لڑتے ہیں آپس میں, وہ فوراً تھوڑی دیر میں پھر دوست بن جاتے ہیں. اور بڑے آدمی اگر لڑتے ہیں وہ ان کے اندر جناب گرا پڑ جاتی ہے کہ ہم کیسے ملے. تو جب آپ کے اندر بچے کی صفات موجود ہوں گی تو آپ اگر کبھی لڑیں گے بھی دونوں بچوں کے ساتھ پھر آرام سے مل جائیں گے. آپ کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوگی. اور دوسری بات وہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اصل کیا ہے. آپ عالم ارواح سے آئے. عالم ارواح ماضی ہے, حال ہے یا مستقبل ہے؟ جی, جب آپ مریں گے کہاں جائیں گے؟ بھائی ماضی میں تو جاؤ گے. اللہ میاں کے پاس سے اللہ میاں پہ جاؤ. اللہ میاں تو ماضی ہوئے نا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یوم ازل کو ہم ماضی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یوم ازل میں آپ کو پھر جانا ہے. وہاں سے آئے, یہ ایک راستہ ہے. عالم ارواح میں آئے, عالم ناسوت میں آئے, عالم اعراف میں گئے, پھر عالم ارواح میں پہنچ گئے. تو جتنا بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوگا اسی مناسبت سے اس کے اندر ماضی لوٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اور جتنا بندہ اللہ سے دور ہوگا اس کو مستقبل کے فکر دامنگیر ہو جائیں گے. اور کتنی عجیب بات ہے, تماشا ہے کہ جس چیز سے ہم گزر آئے ہیں اس کو ہم کبھی یاد نہیں کرتے. جو چیز ہمارے لیے پردہ ہے اس کے غم میں ہم مبتلا ہیں. کل کیا ہوگا؟ ارے بھائی پچھلے کل کیا ہوا اسے کیوں نہیں یاد کرتے؟ اگلی کل کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ ایک 50 سال کا بندہ اس بات کا فکر مند ہے
کہ میرا کیا بنے گا؟ بھائی تیرا وہی بنے گا جو 50 سال تک بنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیر بہت ہو گئی ہے. پہلے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور ذکر کے بعد پھر مراقبہ کر لیں گے 10 منٹ کا. مراقبے کے بعد انشاءاللہ. اب پتہ نہیں آپ مجھے رخصت کریں یا میں آپ کو رخصت کروں. بہرحال ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیارہ دفعے درود خضری پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. اور 11 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھیں گے. اس کے بعد 11 دفعہ سانس کی مشق کریں گے. سانس کی مشق یہ ہے کہ ناک کے دونوں نتھنوں سے آہستہ آہستہ بہت آہستہ اندر سانس لیں گے اور گول منہ کر کے سانس باہر نکال دیں گے. 11 مرتبہ کے بعد ذکر کریں گے دفع اس بات کا. اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے. بھئی ذرا روشنی کم کر دو بھائی. یہ ٹیوب لائٹیں اگر بجھ سکتی ہیں کیا؟ میرے ساتھ شامل ہوئیے گا. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اب ہم مراقبہ کریں گے جو صاحبان کسی بھی سلسلے سے بیعت ہے، نقشبندیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ اور عجیمی سلسلہ، جو بندہ جس سلسلے میں بھی بیعت ہے وہ اپنے پیر و مرشد کا تصور کرے، آنکھیں بند کر کے یہ سوچے کہ پیر و مرشد کے اندر سے روشیاں نکل کر میرے دل میں جذب ہو رہی ہیں، اور جو حضرات و خواتین ابھی بیعت کی سعادت سے مشرف نہیں ہوئے، یعنی کہیں بیعت نہیں ہوئے، کوئی انہوں نے روحانی استاد نہیں بنایا ہے، وہ نیلی روشنی کا مراقبہ کریں گے۔ نیلی روشنی سے مراقبے سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو کے یہ تصور کیا جائے کہ آسمان سے
نیلی روشنی بیم کی شکل میں دماغ پر آ رہی ہے اور دماغ کے اندر جذب ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
یا اللہ اس مجلس میں جو کچھ پڑھا گیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ثواب باقی نامدار تاجداد مدینہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو۔ یا اللہ ازواج مطہرات، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، بزرگان عظام اور تمام اولیاء کرام کی خدمت میں اس کے ثواب پیش ہو کر حضرت نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ ہمارے جو دوست احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے جناب میں ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام پہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی صلاحیت و استعداد میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں غیب و شہود کی دنیا سے آشنا فرما۔ یا اللہ غیبی دنیا میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی صفات کا عرفان نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو، ان کی مسائل کو، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحت میں اضافہ فرما اور انہیں صحت مند اور تندرست فرما۔ یا اللہ اولاد کی ذمہ داریوں سے اور فرائض سے ہمیں سبکدوش فرما۔ یا اللہ والدین کے اندر شفقت پیدا فرما اور ہماری اولاد کو سعادت مند بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو آپ کی رحمت سے روزگار میسر ہے یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما اور اس کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے زبانی خطوط کے ذریعے دوسرے ملکوں سے، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کیا ہے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے نیک کاموں میں برکت عطا فرما۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کو فروغ عطا فرما. یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ان لوگوں کو جن تک یہ تعلیمات پہنچی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ خلوص عاجزی انکساری عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں سرپرستی عطا فرما اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء اللہ کی. یا اللہ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشن میں مزید ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب حضرات دور دراز شہروں سے، دوسرے ممالک سے تشریف لائے. اس سردی میں آپ نے سفر کیا. یہاں بھی آپ کو بہت ساری سہولتوں کے باوجود جو ہم نے کوشش کی تھی، آپ کو بہت ساری تکلیف ہوئی، خصوصاً مچھروں کی تکلیف. لیکن ہم مچھروں کا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. وہ کہتے ہیں مچھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ صاحب یہ ہوا جو ہے ہمیں بڑے پریشان کرتی ہے، ہمیں کھانے پینے ہی نہیں دیتی، بہت ہم اس سے پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں ہوتے ہیں، دونوں کی سن کے فیصلہ ہوتا ہے. تو مچھروں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے. پر فرشتوں سے کہا اللہ میاں نے کہ ہوا کو بلاؤ. وہ جیسے ہوائی مچھر بھاگ گئے. تو میں مچھروں کا تو کچھ کر نہیں سکتے، تدبیر تو اپنی سے بہت کی تھی، لیکن ابھی اس کو آپ اپنی ریاضت مجاہدہ سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ ہر سال یہاں آ جاتے ہیں، آپ کو تو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کے آنے سے میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ سب لوگ تشریف لے آتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں. ظاہر ہے میں فردن ان لوگوں تک تو نہیں پہنچ سکتا. تو آپ جب یہاں آتے ہیں تو میرا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور قلندر بابا اولیاء کے فیض سے اب یہ بڑے بڑے درخت ہو گئے ہیں. تو میں بہت ہی مستقبل میں دور تک چلا جاتا ہوں کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہیں اب یہ بڑے بڑے ہو گئے، پھر اس پر اب پھل لگیں گے، پھر وہ پھل کہیں اور زمین میں ڈالے جائیں گے، پھر اس پہ اور درخت لگیں گے، اور درخت لگیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عظیم یا سلسلے کی تعلیمات گھر گھر پہنچ جائیں گی. آسمانوں میں اس کا غلغلہ ہوگا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے میں، اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کرانے میں، اور اس زمانے میں جبکہ ہر آدمی پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، بے حال ہے، ایک کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سکون و عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں 3-4 روز سے لوگوں کے چہرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر چہرہ ہنستا ہوا اور خوش نظر آیا. اس سے بڑی طمانینت و اطمینان قلب ہوا کہ اس افراتفری کے دور میں کہ جہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان کو سکون ہو، پریشانی نہ ہو، کم از کم قلندر بابا اولیاء کی چھتری کے نیچے
ایک چھوٹی سی جگہ ایسی ضرور ہے کہ جہاں لوگ اپنے غم دکھ اور درد بھلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنستے ہیں، بولتے ہیں، اگر شکوہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہنس کے کرتے ہیں، منہ بنا کر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی بڑی نوازش، آپ لوگوں کا بڑا اکرام ہے کہ آپ لوگ اتنی صحبتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے خصوصاً سردی کے موسم میں یہاں تشریف لائے، اور اس مرتبہ خصوصاً عید کا موقع تھا تو ہمارے جو منتظمین تھے ان کا خیال تھا کہ اس مرتبہ حاضری کم ہوگی اس لیے کہ عید قربان آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، آپ سلسلہ عظیم سے آپ کا والہانہ لگاؤ ہے۔ حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو عشق ہے کہ آپ نے عید جیسے تہوار کو بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی اور آپ خرامہ یہاں تشریف لے آئے، بڑی رونق ہوئی، بڑا دل لگایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر ہماری میزبانی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو عذرائے کرم اس کو کھلے دل سے معاف کر دیں، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی گیدرنگ میں کچھ نہ کچھ کمی تو رہ ہی جاتی ہے، اور ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فرش راہ ہو جائیں، آپ کے سامنے بچھ جائیں۔ آپ ہمارے حضور قندر بابا کے مہمان ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کی میزبانی کر سکیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا اعزاز، آپ کا بڑا اکرام ہے کہ آپ میرے پیر و مرشد کے نام پر یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں کی تکلیفوں کو بھی راحت سمجھ کر برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوں تو وہاں یہ شرمندگی نہ ہو کہ اس کے ذمے ایک چھوٹا سا کام سونپا گیا تھا، اس کو اس نے پورا نہیں کیا تو میں تو پورا نہیں کر سکا، لیکن آپ کی محبتوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرخروئی نصیب ہوگی۔ آپ بھی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ مد حضرات سے التماس ہے کہ وہ تشریف رکھیں، سب سے پہلے خواتین یہاں سے رخصت ہوں گی۔